لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے درس قرآن اور تفسیر قرآن کے اس بیان میں ایک بار پھر ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور میں اس بیان کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی مجھے اور آپ کو مسلسل توفیق عطا فرماتا رہے کہ میں بیان آپ تک پہنچاتا رہوں اور آپ سننے کی سعادتیں بھی حاصل کرتے رہیں۔ اگر تفسیر کی اور درس کی کوئی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے اپنی بات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بات میں آپ کو عرض کرنے کی، اس کو سمجھانے کی اپنے طور پر کوشش کروں گا۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ آیت نمبر 58۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس شہر سے مراد، جس شہر میں اللہ تبارک و تعالی داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو، اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے یا اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ یہ قوم ہے، یہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطتن کہتے جائیں۔ حطتن کیا تھا؟ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کی، ایک تو سجدہ کرنے کا اور حطتن کہنے کا، یہ جو دونوں حکم تھا دونوں ہی حکموں کی انہوں نے مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا۔ یہ جو مذاق اور یہ نافرمانی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا کے طور پر ان پر طاعون کی بیماری کو مسلط کر دی گئی، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ یہ باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 56 میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر عزیزی میں بھی الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59، اللہ کا فرمان فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا۔ کس تعلق سے؟ بنی اسرائیل پر طاعون کا جو عذاب مسلط کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایک ساعت میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے۔ یہاں طاعون کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے طاعون سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ طاعون ایک بیماری ہے، اس تعلق سے آپ جو ایک بیماری ہے لیکن بطور عذاب بنی اسرائیلیوں پر مسلط کیا گیا تھا، وہ عذاب کی شکل میں آیا تھا، اس تعلق سے طاعون کے تعلق سے 3 حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ یہ مسلم شریف کتاب السلام باب الطاعون صفحہ نمبر 1216 میں الحمدللہ موجود ہے۔
اس کے بعد دوسری حدیث پاک ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یہ مسلم شریف کتاب السلام کے اندر موجود ہے۔ تیسری حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے، لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ طاعون کے تعلق سے کچھ حدیثیں تھیں۔ ابھی جس وقت ہم یہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں دنیا کے تقریباً ممالک میں کورونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، اور اس وبا کی وجہ سے کچھ مہینے پہلے تو تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے تو پوری دنیا لاک ڈاؤن کی استھتی میں تھی، ساری دنیا لاک تھی، بند تھی، لوگوں نے بازار، لوگوں نے دکانیں، مال، خرید فروخت کے مقامات سب کچھ بند کر کے لوگ اپنے گھروں میں مقفل ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ ابھی دھیرے دھیرے کھلنے شروع ہوئے، لیکن بیماری کے جو اثرات ہیں، بیماری کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا ملک بھی اس وقت تقریباً 12 لاکھ لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی، پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے طاعون کے وبا کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس جگہ یہ وبا ہے، اگر اس جگہ آپ ہیں تو وہاں سے دوسری جگہ نہ جائیے، اور آپ جہاں ہیں وہاں سے اس جگہ نہ جائیے جہاں یہ بیماری ہے۔ تو آج دنیا جو کہہ رہی ہے کہ جہاں یہ کورونا کی بیماری ہے آپ یہاں سے دوسری جگہ نہ جائیے، اور آپ دوسری جگہ ہیں تو اس جگہ نہ جائیے جہاں بیماری ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہیے۔ آج جو دنیا بیماری سے بچنے کی یہ تدبیر کر رہی ہے، الحمدللہ یہ تدبیر رسول اعظم پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی طاعون کی بیماری، طاعون کے وبا کے تعلق سے ارشاد فرما دیا تھا۔ الحمدللہ کیا کہنے ہمارے رسول کے، پیغمبر اسلام کے۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جو آخری میں نے طاعون کے تعلق سے حدیث پاک بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60، اللہ کا فرمان، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا، تیہ کے میدان میں جب سارے بنی اسرائیلی پھنسے تھے، پانی انہوں نے نہ پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا لاٹھی کو بولتے ہیں، عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا، یعنی پتھر سے پانی نکالنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا، یعنی ہمارے رسول نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کا جو ایک چشمہ تھا وہ جاری فرمایا۔ دونوں میں پانی نکالنا ہی ہے، لیکن فرق کتنا ہے دیکھیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے، یعنی اپنی مبارک انگلیوں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت سے
پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے پانی نکالا. پتھر پانی کی ہی ایک جنس ہے اور پانی جو ہے وہ پتھر اور زمین سے نکلا کرتا ہے. اگرچہ اس پتھر میں سے پانی نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا، لیکن پتھر سے پانی نکالنا یہ پتھر کے زمین کے جنس سے ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک یہ تھا کہ ٹھیک ہے پانی وہاں ہوا کرتا ہے، لیکن اپنی انگلی سے چشمے جاری کرنا الحمدللہ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت عظیم الشان معجزہ تھا، چونکہ انگلیوں میں پانی کا ذخیرہ جمع نہیں ہوتا ہے. یہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے عرض کیا، یہ مدارج النبوت کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 110 میں موجود ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے یعنی مدد طلب کرنے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی. ان میں سے 2 واقعات درج ذیل ہیں. سنیے کہ لوگ انبیاء کرام کی بارگاہ میں مدد کے لیے آتے تھے اور انبیاء کرام الحمدللہ مدد بھی فرماتے تھے. اس تعلق سے 2 حدیث پاک سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا. تو جب ان پر قرض تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان قرض خواہوں سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی قرضہ کم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ، پھر مجھے پیغام بھیج دینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا. آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کر یعنی ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ. میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. الحمدللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نہیں تو کیا ہے، بلا شبہ اللہ کے عطا ہی سے ہے، لیکن الحمدللہ یہ رسول اللہ کی مدد ہی ہے، الحمدللہ مدد ہی ہے. تو غیر اللہ جو ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز بھی ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کیا بخاری شریف کتاب البیوع جلد نمبر 2 صفحہ 26 حدیث نمبر 2127 میں موجود ہے. حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے جس سے آپ وضو بنانے کا ارادہ فرما رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں پانی کے تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا. حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ جو اس تھوڑے سے پانی سے وضو کیے وہ کتنے آدمی تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے، صحابہ کی فکر دیکھیے، صحابہ کی رسول اللہ کی سے محبت دیکھیے،
کہ وہ صحابی کا جواب دیکھے، کہتے کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، سب کو کافی ہوتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1,500 لوگ تھے، یعنی 1,500 لوگ تھے، ہم نے پیا، سیراب ہوئے، پانی جمع کیا، برتن بھرے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3576 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی تو حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکلیفیں بھی دور فرمائیں، اور جمادات نے بھی، یعنی پتھر وغیرہ نے بھی اپنی مرادیں رسول اللہ سے عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اس در پر شتران ناشا دگلے رنج و عنا کرتے ہیں، ہاں اسی در پر شتران ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، جو آیت کی تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، کھا کر خدا کی ناشکری و نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 دیکھیے، اللہ کا فرمان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَعَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 61 میں یہ بیان ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی ذات میں ہی یہ بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے یہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی و نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہم زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں، ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے من و سلوہ کی شکل میں مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے موسیٰ کے سمجھانے کے بعد بھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔
یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے، نیچ پن ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے، یعنی اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کے باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہم السلام کو شہید کیا بنی اسرائیلیوں نے، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری، عزت اور شہرت تمام اچھائیوں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو کیا چاہیے؟ آپ کے سامنے دونوں راستے موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63، اللہ کا فرمان، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل یعنی تفصیلاً مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔
جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ جب بنی اسرائیلیوں نے نافرمانی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل نے کوہ طور کو، طور پہاڑ کو اٹھا کر کے بنی اسرائیلیوں کے سروں کے اوپر لے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اب جو دکھ رہا تھا کہ پہاڑ اوپر لٹکا ہے، نہیں مانیں گے تو گر جائے گا، اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ الحمدللہ، یہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرم فرمائی بھی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ یعنی اللہ کی کتابوں سے خصوصاً جتنے آسمانی کتابیں ہیں اس میں قرآن پاک بھی ہے، تو یہ آئی تلاوت بھی ہے اس میں، لیکن ان کتابوں کا اصل مقصد تلاوت نہیں بلکہ اصل مقصد ان کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عقاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ یہ باتیں روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 64 کی تفسیر کے تحت لکھی ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری قرآن پاک کی آیت نمبر 64 سورہ بقرہ، اللہ کا فرمان ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی بنی اسرائیل کو، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ آیت نمبر 64 کے تحت تفسیر میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 336، اور روح المعانی میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 64 تک الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر ہم سب کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔